روح اور جسم الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے اندر گندھی ہوئی ہیں، نام الگ ہیں، کام الگ ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کے اندر بالکل اس طرح مکس ہیں جیسے آٹا گوندتے وقت آپ فلار میں پانی ڈال کے اس کو گوندھ دیتے، اب اس میں پانی بھی ہے اور گندھا ہوا آٹا کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے نا اس میں، لیکن اگر آپ پانی کو الگ کرنا چاہیں اس میں سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے اندر وہ ہے. اسی طرح روح جو ہے نا ہمارے جسم کے اندر گندھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ موت کی سختی بڑی شدید سختی ہوگی، یہ بہت شدت کی تکلیف ہے، کیونکہ بال بال میں سے اور ایک ایک حصے میں سے وہ روح جو ہے وہ نکلتی ہے. جیسے بال کھچے تو ایک ایک جگہ دکھتی ہے نا، تو اسی طرح وہ جسم کے اندر گندھی ہوئی ہے. تو جب وہ جسم سے الگ ہوتی ہے تو دو طرح کے صدمے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جدائی کا اور دوسرا اس پین اور تکلیف کا. یعنی اتنا عرصہ، اتنے سال جو دو چیزیں اکٹھی رہیں، پھر وہ جب دو الگ ہونے لگتی ہیں تو وہ روح کے لیے ایک صدمہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نکلنے کی تکلیف بھی ہوتی. تو اسی لیے جو نزع کا عالم ہے وہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ مجھے موت کی سختیوں اور موت کی جو ہوشیاں ہیں، ڈبکیاں ہیں، ان سے محفوظ رکھنا، یعنی میرے لیے وہ مرحلہ آسان کر دینا.